السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کشادہ رزق، اسی طرح لمبی عمر ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے۔ خود جو دعائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، اس میں بھی بعض دعائیں ایسی ہیں جس میں کشادہ رزق حلال کی دعا مانگی گئی ہے۔ اسی طرح غنا کی دعا مانگی گئی ہے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اسی طرح اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا۔ تو ان دعاؤں میں کشادہ رزق حلال کی دعا مانگی گئی ہے، رزق حلال اور اسی کے ساتھ ساتھ غنا۔ اسی طرح عمر کی درازی، لمبی عمر ہر شخص چاہتا ہے کہ لمبی عمر اسے ملے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ یہ انسان کی نفسیات ہے اور ہر انسان کے دل کی آواز ہوتی ہے کہ اس کی روزی بھی کشادہ ہو، اسی طرح وہ لمبی عمر پائے۔ اور کیا ہی اچھا ہے اگر لمبی عمر اچھے کاموں کے ساتھ صرف ہو، نیک کاموں میں صرف ہو۔ تو ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو شخص لمبی عمر چاہتا ہے، اسی طرح کشادہ رزق چاہتا ہے، تو وہ یہ کام کر لے۔ میں وہ حدیث آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں ہم بہت سی تدبیریں اختیار کرتے ہیں کہ ہماری روزی کشادہ ہو جائے، اسی طرح بہت سے نسخے استعمال کرتے ہیں، بہت ساری دوائیں استعمال کرتے ہیں، غذائیں استعمال کرتے ہیں، قوت بخش چیزیں کھاتے ہیں کہ ہماری عمر لمبی ہو، ہماری صحت اچھی ہو۔ وہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صادق المصدوق کا یہ قول بھی سنیے، یہ ارشاد بھی سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ عزیز ہو، جسے یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، جسے یہ محبوب ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، تو وہ صرف ایک کام کرے، فلیصل رحمہ، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اس کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں گی، ایک تو اس کا رزق کشادہ ہو جائے گا، دوسرے اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ صلہ رحمی کرنا، اور سب سے قریبی جو صلہ رحمی ہو سکتی ہے یا صلہ رحمی کا جو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ والدین ہیں۔ والدین سب سے زیادہ قریبی ہیں اور سب سے زیادہ مستحق ہیں، سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کا خیال رکھیں، انہیں اف تک نہ کہیں۔ صلہ رحمی، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ اسی طرح جو اور اپنے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چچا ہیں، بھتیجے ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، تمام جو رشتہ دار ہیں، جو قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر اللہ پاک نے کچھ بھی دیا ہے آپ کی، کوئی بھی آپ کی حیثیت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرنا، ان کی مالی مدد کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کے دکھ میں شریک ہونا، یہ احساس دلانا کہ ہم آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں اور ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا۔ صرف صلہ رحمی لفظوں سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنی طاقت سے بھی ہوتی ہے، اپنے مال سے مدد کی جائے رشتہ داروں کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یہ صلہ رحمی ہے۔ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اس کو یہ دو فائدے حاصل ہوں گے۔ زبان رسالت اس بات کی ضمانت لیتی ہے، جو شخص بھی صلہ رحمی کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، مصیبت میں ان کے کام آئے گا، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرے گا، ہر موقع پر ان کے لیے کھڑا رہے گا، ایسا شخص انشاءاللہ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اس کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ تمام نسخے جھوٹے ہو سکتے ہیں، دنیا بھر کے مفکرین اور دنیا بھر کے لوگوں کے دعوے جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ حدیث اور یہ بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور ہم آئے دن اس کا مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اچھا سلوک کرتے ہیں،
اپنے اقارب سے، اپنے اعزاء سے ان کو نیک نامی حاصل ہوتی ہے اور ان پر کوئی برا وقت نہیں آتا۔ یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں، لوگ اپنے واقعات بھی بیان کرتے ہیں، کتابوں میں بھی اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم ایک کام کریں، صلہ رحمی کو اپنا وتیرہ بنائیں، اپنا شعار بنائیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان سے قطع تعلق نہ کریں، ان سے رشتہ ناطہ نہ توڑیں، بلکہ ان کی ایذا رسانیوں کو بھی ہم برداشت کر لیں، ان کے اعراض کو بھی ہم برداشت کر لیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تم سے رشتہ توڑے رشتہ داروں میں، تم اس سے رشتہ جوڑو، اسی طرح جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا گیا یہ خدائی وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔